یہ آن لائن اخ نیوز سائٹ ٹیبلائڈ اخبار کے گھر میں ایک عظیم صدمہ آپ کو پہنچا ہے. اس صدمے کو موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ ایک واقعہ ہے ہمارے بہت سارے واقعات میں سے ایک اور اپنی خوش قسمتی سے تعبیر کرتا ہوں. یہ کوئی صدمہ نہیں ہے. اگر وہ کسی چوری چکاری کے الزام میں پھانسی پاتا اور پھر پھانسی پر لٹکایا جاتا تو وہ بھی ایک موت کا طریقہ تھا، لیکن اس نے جس موت کو لبیک کہہ کر اپنی زندگی کو پیش کیا وہ بڑی معتبر ہے، بڑی پروقار زندگی کا ایک حصہ ہے کہ اس نے ظلم و جور کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف، ہمارے بنیادی حقوق جو سلب کر لیے گئے ہیں گزشتہ پون صدی سے، ان بنیادی حقوق کی بازیابی کے لیے اس نے اپنی جان نشاور کر لی اور غلبہ اسلام، آزادی برائے اسلام کے اس نے اپنی جان دے دی محض اللہ کی رضا کے لیے، حصول جنت کی بنیاد پر. اور اس جذبے کے ساتھ، یہ جذبہ صادق تھا اس کے پاس، اس جذبہ صادق کے ساتھ کہ میں اللہ میاں کو ایک ایسے بندے کی حیثیت سے ملوں کہ میں نے اس کی مرضی کے عین مطابق اپنی قوم کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کی عصمت کو بچانے کے لیے اور اپنے غصب شدہ اور سلب ہوئے بنیادی حقوق کی بازیابی کے لیے میں اپنی جان آفرین کے حوالے پیش کرتا ہوں. اور میری یہ شہادت جو ہے یہ میرے لیے سعادت ہے. یہ بیٹے کا جذبہ تھا، اس لیے میں اس کو صدمہ نہیں سمجھتا، میں اس کو اپنی زندگی کا ایک بڑا اثاثہ سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا کسی غلط کام کے لیے نہ جیل چلا گیا اور نہ اس نے اپنی زندگی کی جنگ ہاری. وہ زندگی کی جنگ جیت گیا اور وہ عند اللہ یرزقون کے قرآنی ارشاد کے مطابق وہاں رزق پا رہا ہے. آپ کے فرزند نے اس تحریک میں شمولیت فرمائی، کیا آپ کی اجازت انہوں نے آپ سے لی تھی؟ آپ کی رضامندی تھی اس میں کہ نہیں؟ نہیں، رضا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پوری قوم جی چرا رہی ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی جی چرا رہے ہیں، ہمارے علماء بھی، ہمارے لیڈر لوگ بھی، ہم خود بھی جی چرا رہے ہیں. یہ ایک فرض ہے کہ ظلم و جبر جہاں ہو رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہاں صرف لوگوں کو مار کٹائی کے ذریعے اور کشت و خون کے ذریعے سے ان کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے مقابلہ کیا جائے، بلکہ فرض اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمیں اپنی زبان، اپنے قلم اور اپنے جذبات و احساسات کے ساتھ اس ظلم و جور کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے ہر ایک کو. یہ ہماری پوری قوم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی. اور اس کا آخری اور حتمی جو مرحلہ ہے وہ آخری مرحلہ یہی ہے کہ جب کچھ نہ رہا پاس تو سرہار دیا ہے. اس میں متاع زندگی جو ہر انسان کو خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے، وہ متاع آخری متاع کے طور پر وہ جدوجہد کے سلسلے میں اس آخری متاع کو، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو جان آفرین کے رضا جوئی کے لیے پیش کرتا ہے. اس میں یہ خدا نہ خواستہ کوئی تشدد کا کام نہیں تھا. آپ اسی کو تشدد کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمارے جوان جو جنگ لڑ رہے ہیں، اگر انہوں نے بندوق اٹھائی ہے، تشدد کی جنگ اس جنگ کو کہتے ہیں جو دنیاوی مفاد کے لیے کی جائے، حصول اقتدار کے لیے کی جائے، دولت حشمت کے لیے کی جائے، لوٹ مار اور مال کے حصول کے لیے کی جائے، جائیدادیں بنانے اور
अपनी दुनिया बनाने के लिए अगर तशद्दुद से काम लिया जाए तो वो तशद्दुद है। जो जंग, जो बंदूक, जो ताकत, जो क़ुव्वत एक आदमी सिर्फ़ अपनी आज़ादी और अपनी इज़्ज़त और वक़ार की बहाली के लिए लड़े और अपनी इस्मतों की रखवाली और उनकी निगरानी की और निगाहदाश्त के लिए अपनी लड़े, वो तशद्दुद नहीं है, वो दिफाई जंग है, वो जुद्दोजहद है, दिफाई जुद्दोजहद है। ये कोई जारहाना अंदाज की जंग नहीं है। दिफाई जंग लड़ते लड़ते वो अपने हुकूक की बाज़याबी के लिए ये सब कुछ कुर्बान करते हैं, इसलिए ये तशद्दुद नहीं है। अब रही ये बात कि वो मुझसे इजाज़त लेने की उसको ज़रूरत नहीं थी मेरी, इसलिए कि वो शख्स पढ़ा लिखा था, उसने अपने मुताले के बुनियाद पर और अपने तजर्बे की बिना पर खुद ये फ़ैसला लिया। जिस वक्त वो चला गया उस दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन था, मैं दफ्तर गया हुआ था, दफ्तर में बैठा था, यहाँ इसने अपनी वालिदा से कहा था कि मैं जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद पाक में जा रहा हूँ, अपनी मोहल्ले की मस्जिद में, लेकिन उधर से ही मुझे लाल चौक जाना है, इसलिए कि मेरा जो ये मोबाइल है ये ख़राब हो गया है, मुझे इसकी रिपेयर करने की कोशिश करूँगा मैं उधर, कुछ इसकी रिपेयरमेंट हो जाए। तो यही इज़हार करके वो इधर से चला गया। उसने उस वक़्त मुझसे न कोई हाथ मिलाया था, न मैंने अलविदा उसको कही, न मैंने उसको रुखसत के तौर पर किसी गेट पर अलविदा कहते हुए उसको रुखसत किया। ऐसा कोई मौका हमें फराहम नहीं हुआ। उसने फैसला लिया था और वो फैसले पर अमल करते हुए निकल गया। उसमें हमें फिर ज़रूरत भी नहीं थी कि हम अपनी मर्ज़ी उस पर मुसल्लत कर दें। सराय साहब, जिस मिशन के लिए, जिस तहरीक के लिए आपके फ़र्जंद ने अपनी जान दे दी, उस तहरीक का ताज़ा तरीन इस वक्त का जो माहौल है, कहाँ समझते हैं उस तहरीक को इस वक्त आप? उसका माहौल ये है कि बड़ी मुश्किलात में गिरी हुई है हमारी तहरीक। हिंदुस्तान की फ़ौजी ताकत का यहाँ बेमहाबा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ की इज़्ज़त और यहाँ की कौम का वक़ार खाक में मिलाया जा रहा है। इस इज़्ज़त और इस वक़ार की बहाली के लिए जो मुकाबला कश्मीरी कौम कर रही है, उसमें इन जवानों की कुर्बानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो इस वक्त अपनी शहादतें अपने नामा-ए-आमाल में दर्ज करते जा रहे हैं। तो हालात इस तरह के हैं कि कशाकशे खसो दरिया है, दीदनी कौसर, उलझ रहे हैं ज़माने से चंद दीवाने। यही सूरत हाल है, लेकिन अज़म बड़ा मज़बूत है। अगर 2 जवान, 3 जवान, 4 जवान हफ्ते में या पूरे महीने में 10-12 शहीद हो जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में सैकड़ों और हज़ारों जवान इन्हीं जज्बों, आज़ादी के जज्बे को परवान चढ़ाते हुए, वो जो कहते हैं इंशाअल्लाह खान इंशा ने कहा है कि उसने एक शेर में कहा कि हम इधर बहुत सारे तैयार बैठे हैं, अगर हमारे चंद यार चले गए तो दूसरे यार भी तैयार बैठे हैं। तो बहरहाल कश्मकश बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दुचार है, लेकिन तहरीक आज़ादी का जज्बा सरद नहीं हुआ। मुझे उस वक़्त के अगर हालात देखें, उस वक़्त आप यहाँ पर वो आर्टिकल 370 चल रहा था, 35 ए चल रहा था, एक पूरी स्टेट बनी हुई थी। 1 लाख जो तजिया निगार कहते हैं कि 1 लाख लोग यहाँ रहलत कर गई, इसमें काम आए हैं इस तहरीक में। और
बिज़नेस ख़त्म हो गया है, डिवास्टेशन हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और आज के हालात ये कह रहे हैं कि यहाँ पर न वो स्टेट रहा है, न 370 है, न 35A है, और कोई कश्मीर की कोई बात ही नहीं हो रही है। इस तनाजुर में आप थोड़ा सा इसको ये दर्जा बंदी जो आप 170 की बात वगैरह, स्टेटहुड वगैरह की बात जो कर रहे हैं, हमारी जदोजहद जो है, चाहे वो 90 में चल रही थी या आज 90 के बाद इस ज़माने में चल रही है, वो तो एक हमगीर और पूरे एक इनकलाब की दावत देती है। वो जदोजहद हमारी जदोजहद हिंदुस्तानी दस्तूर की चंद दफ़ात के हटाने या रखने के सिलसिले में नहीं चल रही थी। इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पूरे आइन में से चंद दफ़ात को इन्होंने हटाकर मज़ीद अपना आइन यहाँ बज़ाम खीश उनके ख़याल के मुताबिक उन्होंने इसको यहाँ लागू किया, नाफिज किया और अपनी पोजीशन मजबूत बनाने की कोशिश की। तो हम इस सारी पोजीशन के ख़िलाफ़ पूरी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। हम सिर्फ दफ़ा 370 की बहाली की जंग नहीं लड़ रहे थे, हम पूरी आज़ादी और इज़्ज़त वक़ार वाली वो ज़िंदगी और अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की जहाँ तक बात है, हम तो 1947 ईस्वी की रियासत के लिए जंग लड़ रहे हैं। इन लोगों ने आज जो स्टेटहुड इसका ख़त्म किया, ये तो 1947 वाली रियासत नहीं है, ये तो आज की स्टेट जो है, आज ये तो 2 हिस्सों में तकसीम किया, तीन हिस्सों में गिलगित बल्तिस्तान भी एक हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। हम तो इस पूरे खित्ते के लिए ये जदोजहद जारी रखें। अगर इसमें से आईन हिंद के इस 370 की दफ़ा को उन लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक बड़ा तीर मारा कि उन्होंने उसको ख़त्म किया, इससे हमारी तहरीक की पर आप ये कमज़ोरी का फतवा चस्पा नहीं कर सकते। ये एक जंग है, इसमें जिस तरह ये गोलियां इस्तेमाल करते हैं, बम इस्तेमाल करते हैं, एक बम उन्होंने इस तरह भी चलाया कि आइन में जो कुछ इनके लोगों ने हमने हमारा मुतालबा नहीं था, इनकी अपनी मजबूरी थी, अपनी ज़रूरत थी कि नेहरू जी ने या गांधी जी ने या दूसरे हुक्मरानों और उनके नेताओं ने अपने लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दस्तूर में रखे थे कश्मीर के लिए। आज उन लोगों ने उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, ख़त्म किया, उनको रहने नहीं दिया। यह तहफ़्फ़ुज़ात उनको उस वक़्त मजबूरी के तहत उनको ये पहले ही मालूम था कि हम जो कुछ कश्मीर के साथ कर रहे हैं यह हक़ बजानिब नहीं है। इन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ करने के ज़िम्मन में एक साजिश के तहत कश्मीर को अपने साथ मिलाया, वरना कश्मीर कब हिंदुस्तान का हिस्सा था। ये कैसे इस पर तो वो जो तक़सीम हिंद का एजेंडा था, उस एजेंडे के मुताबिक अमल दरामद करना, हर स्टेट को मौका दिया गया, वहाँ के हुक्मरानों को, महाराजों को और वहाँ के आवाम को कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस मुल्क दोनों मुल्कों में से जिस मुल्क के साथ जाना चाहे उसके साथ जा सकते हैं। वाहिद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर है जिसके साथ उन्होंने धोखा किया, फ़रेब किया, और उस फ़रेब के साथ इसको रात के अंधेरे में यहाँ फ़ौज उतारी और फ़ौजी कब्ज़ा किया। इसलिए ये हमारी जदोजहद जो है ये पूरे कब्ज़े को ख़त्म करने की जंग है। इसमें 370 अगर कहीं दस्तूर में लिखा हुआ था तो यहाँ के इनके ज़िला खार लोग हैं, उनके तनख्वाहदार लोग हैं, ये हिंदुस्तान नवाज़ पार्टियाँ जो उनकी तनख्वाह पर काम करते हैं, उन लोगों ने उसको खोखला करने का खुद मौका फराहम किया वक्तन फ़वक्तन, और वो दफ़ा 370 प्रैक्टिकली बहुत पहले से खोखली हो गई थी। अब अगर आज उन्होंने एक अदद फैसला लागू करके पार्लियामेंट में पास करके लागू किया तो इससे हमारी जदोजहद को, इसके मफ़हूम को, इसके मानी को, इसके मतालिब पर कोई हर्फ नहीं आता है। हमारी जदोजहद तब भी जायज़ थी, अब भी जायज़ है।
ہم اسٹیٹ ہوڈ کے لیے اس لیے نہیں رو رہے ہیں, ہماری ہم پوری اسٹیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اکٹھے دیکھنا چاہتے ہیں, آزاد کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان اور یہاں کے اس حصے کو لے کر. ہم فیصلہ خود کریں گے پھر ہمیں کیا کرنا ہے. کیا اور کیا جدوجہد بالکل اسی 1947 والے جموں کشمیر کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, آزاد نہیں رہنا ہے. اگر وہ کوئی اور آپشن قابل عمل ہو اور لوگوں کی تائید سے ہو تو ہم کون ہوتے ہیں, ہم اس کو جمہوری مزاج کا تو تقاضا یہی ہے. کوئی آپشن اگر عوام کی تائید سے پیش ہو جائے, جائز ہو تو اس کو بھی قبول کیا جائے, اگر جائز ہو, اگر ناجائز ہو تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ پچھلے لگ بھگ 1 سال سے جتنی بھی یہ حریت پسند یا ان کو کہیے آزادی پسند جماعتیں ہیں, حریت کانفرنس ہے, آپ کی تحریک کشمیر ہے اور ایک حریت کانفرنس ہے, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ظلم بڑھتا, آپ کے حساب سے ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے. حریت کانفرنس یہاں کی صف اول کی قیادت پر مشتمل ایک اتحاد کا نام ہے. پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 ٹکڑے ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے وقتاً فوقتاً عارضی ہی صحیح اتحاد کا کچھ نہ کچھ خیال رکھا اور ایشو بیسڈ ہی صحیح وہ اکٹھے چلتے رہے. اب جب یہ آفت آج آ گئی کہ ہندوستان نے یک طرفہ فیصلہ سے 370 وغیرہ کو ختم کر کے 35A کو ختم کر کے یہاں اس کو سینٹرل ٹیریٹری کا نام دے دیا, ان لوگوں نے کیوں خاموشی, یہ ان سے پوچھنا. ہم صف اول کے لوگ نہیں ہیں. تحریک حریت کانفرنس والی قیادت کے ہم پلہ نہیں ہے, ہم پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. یہ فیصلہ ان کو کرنا تھا, انہوں نے کیونکہ یہ وہی جانتے ہیں. انہوں نے حریت کانفرنس کے الگ الگ اتحاد کے باوجود جب مناسب سمجھا, انہوں نے اس وقت JRL کو منظم کیا اور اسی قیادت کی طرف سے پروگرامات آتے تھے. جس طرح دوسری تنظیمیں اس پروگرام کا پر عمل کرتی تھیں, ہماری تنظیم بھی اس پر عمل کرتی تھی. پھر جب ان لوگوں نے کہا ہم کیسے بیچ میں, تحریک حریت کے ذمہ یہ ذمہ داری نہیں تھی, ہم بننے کے حق میں نہیں تھے. JRL بنا تھا تو اب اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے اتحاد کے طور پر اپنی قیادت کے ذریعے سے اپنی قوم کو اپنے پروگرام کے مطابق چلایا. میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہ سب چیزیں ہوتی رہی, آج بھی اسی JRL کے تحت چل سکتا تھا. دونوں حریتوں کے ذریعے سے کوئی پروگرام آ سکتا تھا, نہیں آیا. تو اب اس میں ہمارا کیا دوش ہے؟ اگر اس کا ان کے پاس کوئی عذر ہوگا, معقول عذر ہوگا ان کے پاس, ورنہ انہوں نے میرے خیال میں ہم یہ الزام نہیں دیتے ہیں ان کو کہ انہوں نے یہ سوچ سمجھ کر انہوں نے ایسا کیا ہوگا. اس میں کچھ رکاوٹیں آئی ہوں گی, اسی لیے کوئی چیز سامنے نہیں آئی. لیکن میں آپ اس میں کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اصلی قیادت جو تھی وہ حریتوں اور JRL کے نام پر صف اول کی قیادت تھی, انہی کی طرف سے باقی جتنی بھی تنظیمیں تھے وہ سب آرڈینیٹ پوزیشن پر آ گئے تھے. شروع ہوئی 1990 میں یا 1999 میں, آپ صف اول کے اس میں ایک لیڈر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور تحریکی حریت جو حریت کانفرنس کی ایک صف اول کی تنظیم ہے, آپ کیوں اس سے تھوڑا سا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رول نہیں ہے, ان کا رول تھا؟ اصل مسئلہ ہے تحریک حریت کا وجود 2004 تک تھا ہی نہیں. کہیں تھا؟ جی. حریت کانفرنس میں جس تنظیم کا وجود تھا وہ جماعت اسلامی کا وجود تھا, اور سید علی شاہ گیلانی صاحب جماعت اسلامی کے نمائندے تھے.
پھر کیا ہوا کیا نہ ہوا اب مجھے پوری تاریخ مجھ سے مت دہرانے کی ضرورت نہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو گیلانی صاحب نے تحریک حریت کی تشکیل کی۔ تحریک حریت کو ایز سچ اکائی کا درجہ اس انداز سے نہیں ملا تھا جس انداز سے جماعت اسلامی کو ملا تھا۔ جماعت اسلامی ایگزیکیوٹو میں کام کرتی تھی، ایک ہی وجہ سے تحریک حریت کانفرنس کے ساتھ لگی رہی اور یہ چمٹی رہی کہ گیلانی صاحب تحریک حریت کے بانی تھے اور اس کے چیئرمین تھے۔ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اپنے آپ کو اسے اب الگ سمجھیں، لیکن ہم نے کوئی مطالبہ ان کو نہیں کیا کہ ہمیں نمائندگی دی جائے اور اس میٹنگ میں شمولیت کریں۔ وہ میں نے نفل کے طور پر کیا ہے، فرض کے طور پر نہیں کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کتنا ہے لیڈر باہر نہیں آتے، لیڈر کچھ نہیں۔ اب ان حالات کو کیسے آپ سمیٹیں گے؟ اس تحریک کا آگے چل کے فیوچر کیسے ہوگا؟ کرے گا اس وقت سب سے بڑی بات میں ان سوالوں کا جواب دینا، اگر مجھے پیچھے ہٹنا ہوتا تو یہ آپ صحافی لوگ بھی بڑے کیا کہ ہنرمند لوگ ہوتے ہیں آپ، تو ہنرمند لوگ آپ ہمیں اس وقت یہ سوال کرتے ہیں جب کوئی یہ بات کہنے کے لیے اس وقت آپ خاموشی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جب آپ نے کہ میں اتنا بے ایمان بنوں، اب میں خاموشی یہاں بھی آپ کے سامنے بھی کروں اور خدا کے سامنے جو سب سے بڑا جواب دینا ہے، کیا میں ان حالات پر تبصرہ کیے بغیر ہی اب آپ سے بات کروں اور کہوں کہ یہ سوال مت پوچھیے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، میں ایسا چوری کا کھیل کھیلنے والا۔ میں تبصرہ چاہتا ہوں آپ کی طرف سے یہ کہ اب کشمیر میں جو حالات ہیں آج، تو یہ جو تحریک ہے حریت کانفرنس کی یا سارے سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز کی یا کشمیر کی تحریک کہیے آپ، اس تحریک کا اب وجود کیسا ہے اور اس کا فیوچر کیسا آگے آپ دیکھتے ہیں؟ فیوچر اس کو مجھے ریوائز وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور ہماری جدوجہد مشکلات سے گزر رہی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے، پہلے اپنا مدعا بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اسی موقف پر ہیں جو موقف جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے، یا خدا نخواستہ اس میں کچھ ترمیم کرنے کی ہم ضرورت۔ قوم کو بھی سوچنا ہے اور قیادت کو بھی سوچنا ہے۔ یہ خاموشی کون توڑے گا؟ میں نے تو توڑی، میں نے کہا توڑنی چاہیے تھی، توڑتا نہیں ہے وہ ان لوگوں کو توڑنا چاہیے جو ایگزیکیوٹو کے ممبرس ہیں، حریت دونوں حریتوں کو توڑنا چاہیے اگر آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھتے ہیں، ان کا باقاعدہ ایک وجود ہے۔ کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، تسلیم کس کو آپ کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے، ہمارا کام وہ نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، آپ نے کہا خاموشی توڑنی۔ میں نے کہا نا کہ یہ گو الٹے سوال بول خام خاصم ون کشر پاٹھی کہا یہ گو فضول۔ میں نے کہا نا ذمہ داری تو بہرحال صفیہ اول ان کو خاموشی توڑنی چاہیے تھی، کہنا چاہیے تھا۔ اب ٹھیک ہے، اگر گزشتہ مہینوں میں زیادہ صورتحال گمبھیر، اب کوئی کہیں کریں گے، اس میں ہم سب گرے ہوئے ہیں۔ اب یہ چیز جو وہ خود محسوس کر رہے ہیں، قوم کو بھی یہ محسوس کر رہے ہیں۔ سارا ایسا قوم کہتی ہے کہ قوم کہہ رہی ہے ہم نے آپ کو 1,00,000 بچے دیے، قوم کہہ رہی ہے ہم نے پوری ریاست آپ کو دے دی، قوم کہہ رہی ہے ہم نے اپنی بچیوں کی عصمت آپ کو دے دی ہے، قوم کہہ رہی ہے ہم نے سارا اپنا جو ہمارے ایسٹ تھے وہ ختم کر دیے ہیں، قوم کہہ رہی ہے ہم نے دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کو اپنا دشمن بنا دیا ہے، قوم کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا کے دوسرے نمبر کے اس کو بڑی جمہوریت۔ اب میرا سوال اس کا جواب دیجیے۔ کر رہے ہیں، میرا فرض ہے آپ تک بات پہنچانا۔ بڑی جمہوریت کا حشر ہم نے یہاں کشمیر میں دیکھا۔ مجھے نہیں پہلے مجھے کمپلیٹ کرنا دیجیے۔ جھوٹ کو ختم کیا، ہم نے ایک ہندوستان کو اپنا دشمن بنا دیا۔ آج آپ یہ کیسے کہیں گے کہ یہ مجھ سے کہنے کے آپ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ بار بار آپ الٹی سیدھی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اصل
اصلی قیادت جو ہے، یہ سوال ان سے، اگر 1 لاکھ بچہ دیا ہے تو وہ اس کے نگران اور پاسبان، اگر میرا بھی کچھ حصہ ہے تو میں قبول کرتا ہوں، اگر ان کا ہے تو ان سے کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ بڑی قیادت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان سے کیوں انٹرویو لینے کے لیے نہیں جاتے؟ ان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ اب اگر میرے پاس آ گئے تو میں آپ کو یعنی ایمان کی حیثیت سے، ایماندار کی حیثیت، ایمانی بنیادوں پر اور حقائق کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہا ہوں، تو آپ مجھے الٹا صرف مجھے کسی نہ کسی طرح آپ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کی صحافت، آپ کو پرچے میں اپنا مواد جمع کرنا ہے، آپ کر لیجئے، لیکن تحریک کے حوالے سے ایک کشمیری کی حیثیت سے، ایک کشمیری صحافی کی حیثیت سے آپ کو ایک ذمہ دارانہ پوزیشن پر رہتے ہوئے مجھ سے سوال کرنے چاہیے اور یہ خود جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیسے نکلیں گے ہم اس صورتحال سے۔ آپ کو بھی سوچنا ہے، یہ صرف قیادت کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پوری کشمیری قوم کہتی ہے ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے کب کہا کہ نہیں ان کا قوم نے نہیں کیا؟ میں خود ذاتی طور پر میں نے لیڈران کرام کے سامنے بھی بات کہی کہ میں نے کہا پہلے لیڈر لوگوں کا دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ ہم نے قربانیاں دی، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں۔ اب پوری قوم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، اور قوم نے اپنے لخت جگر بھی پیش کیے ہیں۔ تو یہ تو ہم خود تسلیم کرتے ہیں، میں کرتا ہوں تسلیم، کوئی کرے یا نہ کرے میں تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے 1988 عیسوی سے جب یہ 1989 عیسوی میں یہ تحریک شروع ہوئی، یہ تحریک اس وقت مجھے اللہ کی قسم بالکل اپنی جگہ بے اطمینانی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ قوم کتنی دیر تک چلے گی، یہ شاید کل پرسوں تک ہی ختم ہو جائے گی یہ تحریک۔ اب 31 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے اور قوم نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ کوئی ریکارڈ اس کے مقابلے میں دنیا میں نہیں ہے۔ قوم کو کون دوش دے سکتا ہے؟ قوم نے پوری ذمہ داری اب اپنی قربانیوں کے حوالے سے پوری کر دی ہے۔ لیکن جو بات ابھی جو سوال آپ نے پوچھے اسی کے بارے میں نے کہا یہ تو صف اول کی قیادت جو ہے ان کا، آپ کہتے ہیں آپ صف، میں صف اول کا نہیں ہوں، وہ مجھے تسلیم کریں گے صف اول میں؟ کیسے؟ صف اول میں وہ بیٹھے تھے، ایگزیکیوٹو میں ان کی تھی، ان پر مشتمل تھی، میری وجہ سے میری ذات اس میں تو کبھی نہیں تھی۔ اگر کسی میٹنگ میں ضرورت کے وقت وہ مجھے بلاتے تھے کسی مطلب میٹنگ میں کورم پورا کرنے کے لیے، تو میں جایا کرتا تھا، وہاں جو بات کرنی چاہیے تھی وہ میں کرتا تھا۔ لیکن اصولی طور پر اصلی ذمہ داری جو ہمہ وقتی ذمہ داری تھی وہ تو بہرحال صف اول کی قیادت تھی، وہی پروگرام دیتے تھے اور دینا بھی چاہیے۔ ہم ان کو احترام میں بالکل ان کی بات کو حرز جان بناتے تھے۔ یہ دوش نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے، کوئی لڑائی اس کو نہ بنائیں آپ۔ یہ میں خدا نہ خواستہ ان کی عزت ریزی نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں ان کی عزت مجھے اپنی جان سے عزیز ہے، میں نے ان کی عزت کبھی کسی کی نہیں گرائی ہے۔ میری عزت تو اگر تھوڑی بہت کچھ ہے وہ تو گر گئی تھی یا گرائی گئی وقتاً فوقتاً، شیخ محمد عبداللہ کے زمانے میں یا کسی اور زمانے میں، لیکن ہم نے ایسا گناہ کبھی نہیں کیا ہے۔ یہ مسئلہ وہ نہیں ہے، یہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کون کس مقام پر ہے، کس کو۔ مجھے اپنی تنظیم کے حوالے سے بھی یہ مطلب کہا گیا تھا کہ بیانات وغیرہ جو کچھ بھی سیاسی طور پر بیانات مسئلہ کشمیر کی تحریکی بیانات کے ضمن میں جو بیانات وہ گیلانی صاحب کی طرف سے آیا کریں، آپ کوئی بیان میرا نہیں دیکھیں گے جس میں میں نے ان کو بائی پاس کیا ہو۔ میں بھی بیان دیتا تھا تحریک حریت کے چیئرمین کی حیثیت سے، لیکن وہ بیانات جو پالیسی میٹرز کے ساتھ متصادم نہیں ہوا کرتے تھے۔ سیدھی صاحب بات کہتا تھا، جس بارے میں کچھ کہنا تھا وہ ہوتا تھا، کہتا تھا۔ آخر میں آپ سے سوال کروں، آگے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تحریک حریت کیسے اس تحریک کو آگے بڑھانے میں اپنا رول نبھائے گی؟ آپ بتاؤں گا، آپ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں،
उनके दरवाज़ों पर दस्तक नहीं देते हैं, आप उनको जाकर दस्तक देने नहीं देते। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ का मोंड हुसा बुई वोतमुत में मेनिस दरवाज़स पे पेवान दस्तक दिन कि मे वन तेज बद जवाब नहीं, मैंने तहरीक हुर्रियत की बात कही। तहरीक हुर्रियत अमल और हतमी रोल तय करेगी जब उनकी तरफ से पूरा नुक्ता नज़र पहले सामने आ जाएगा इन हालात के खात्मे के सिलसिले में, जो आज जिन हालात में हम गुजर रहे हैं। आज क्या मैं कहूँगा, आज हमारे लोग जेलों में बंद हैं, हमारी तहरीक हुर्रियत के किसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इकाई के लोग बंद नहीं हैं। आपको शायद इसका इल्म नहीं होगा, हमारे सदूरी अज़ा कितने गिरफ्तार हैं बाहर की जेलों में। अगर कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया, छूट गए हैं, लेकिन अभी हमारे लोग बंद हैं गुज़श्ता अगस्त से। मुझे खुद उस वक्त कहा गया, रात के वक्त यहाँ आ गए 5 अगस्त को कहा गया कि आपको अब हाउस अरेस्ट ही रहना है, आप इधर ही रहेंगे। इतनी ही बात मेरे हक़ में शायद उन्होंने किसी मजबूरी की वजह से ये सोचा कि जेल मुझे भेजने के बजाय मुझे घर में ही बंद रखा। मैंने कभी इन 10 महीनों में किसी श्रीनगर के किसी गली कूचे में जाकर कभी किसी चीज़ को मतलब देखा भी नहीं है क्या सूरत हाल है बाहर की। ये बड़ी गई, आप तहरीक हुर्रियत को अलग न लें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलग न लें। ये हुर्रियतें अगर खुदा न खास्ता इसका वजूद, हुर्रियत के इत्तेहाद का वजूद अगर ख़त्म हो जाए, फिर हमसे सवाल कीजिए, अब आपकी तंजीमें बताइए आप क्या करेंगे। जब उनका वजूद अभी कायम है तो हम कैसे उनको नज़रअंदाज करेंगे। वो खुद तय करें कि हुर्रियत की जो ज़िम्मेदारी है, हुर्रियत प्लेटफार्म की, अगर इकट्ठे हो जाएं तो चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद। मैं उसका बड़ा कायल हूँ। हाँ, मैं ये बात में लफ्ज़ इस्तेमाल सोच समझ कर करता हूँ। मैंने इसके लिए अपने कई बयानात में मैंने इसकी तजवीज़ भी रखी थी कि पहला वाला इत्तेहाद फिर कायम हो जाए, इसीलिए कि जिस ख़तरनाक सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं इसमें हमें अलग अलग यानी टुकड़ों में बटे हुए नहीं रहना है, बल्कि इकट्ठे हो, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना एक बिखरे हुए तारों से क्या बात बनी। ये बिखरे हुए तारे खुर्शीद मुबीन बनिए। ये मैंने पहले भी कहा है, आज आपकी वजह से फिर मैं दोहरा रहा हूँ। ये पहले आप उनको नज़रअंदाज ना करें, उनकी हैसियत है, वो अभी बरकरार हैं, उनको उनसे उनकी ज़रूरत है, उनको आगे लाइए, वो खुद आगे आ जाएं, हम पीछे पीछे चलेंगे, हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।